آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج کی اس اہم نشست میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوال و جواب سے پہلے میں تمہیداً کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ شعور نصیب ہو کہ ہماری زندگی میں کتنی اہم چیزیں، کتنے غیر محتاط طریقے سے ادا کی جاتی ہے، یعنی جن چیزوں میں ہمیں غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے انہی میں ہم کتنے غیر محتاط ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ذوق کے لیے تاکہ دوران نشست کسی موقع پہ بھی غفلت دامنگیر نہ ہو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے نکل کے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ ٹولیوں کی شکل میں، حلقات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ الگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے، کچھ صحابہ کچھ اور مشغولات اور معمولات میں مصروف تھے، اور ایک جگہ پہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے وہ آپس میں سیکھنے اور سکھلانے کا عمل کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے سوال و جواب پوچھ رہے تھے کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، جیسے آپ نشست منعقد کر کے بیٹھے ہیں بلا تشریح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حلقات کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ سارے ہی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جس حلقے میں بیٹھنا پسند فرمایا وہ حلقہ تھا جہاں لوگ بیٹھے علم سیکھنے اور سکھلانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو مجلس علم میں شامل ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک ایسا عمل کہ جس کی اہمیت کسی بھی انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اس حدیث پہ غور کریں نا، اور اگر یہی ایک حدیث ہمیں بھولے نا تو خدا کی قسم کبھی کوئی نماز چھوٹے نہ۔ اگر یہ ایک حدیث ہمیں بھولے نہ تو کبھی بھی کوئی نماز چھوٹے نہ۔ کون سی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز پڑھنے کا ہے، کہ مسلمان نماز چھوڑتا نہیں اور کافر نماز پڑھتا نہیں۔ اتنی اہمیت ہے۔ قیامت والے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے۔ باہر طور ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، سو میں اس طرف جائے بغیر ایک حدیث آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سہولت کے نام پہ کہ دین میں بڑی آسانی ہے، دین میں سارے معاملات جو ہیں اس میں آسانی رکھی گئی ہے، بس کوئی ایک چیز جو ہمیں دین کی ہمیں سوٹ کرتی ہو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور بقیہ جو 99 رحمت کونین کی ہی تعلیمات ہیں ان سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں۔ آقا نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جلوہ افروز ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک کونے میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے حضور نماز پڑھ کے آیا ہوں۔
آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ سامنے پڑھ کے آیا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پڑھی ہے نماز، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس جا کے دوبارہ پڑھو، تم نے نہیں پڑھی۔ اب وہ ادب کی بارگاہ تھی، تعظیم کی بارگاہ تھی، وہ فوراً اٹھا اور جا کے سائڈ پہ اس نے دیکھیے خیر مال لینے میں ہے، خیر کس میں ہے؟ مال، آرگومنٹ کرنے میں نہیں ہے۔ خیر جو ہے وہ اس بات میں نہیں ہے کہ بندہ اڑ جائے اور وہ کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، نہیں، اگر وہ دیکھے کہ یار چھوٹے دیکھے کہ میرا بڑا مجھے کوئی بات سمجھا رہا ہے اور خیر کی بات سمجھا رہا ہے، تو اگر بندہ وہ جو آج کا دور ہے نا وہ پڑ جائے دلیلوں میں تو پھر وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اٹھے اور جا کے انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر کے آئے؟ ان کو نماز پڑھ کے آئے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے پھر پڑھ کے آئے، فرمایا کیا کر کے آئے؟ کہ حضور نماز پڑھ کے آیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، پھر پڑھ کے آیا۔ اب یہ جو بار بار اس کو لوٹانا اور دوبارہ نماز پڑھانا، یہ اس اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ جب تیسری بار ہوا اور بعض روایتوں میں چوتھی بار، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اب انہوں نے ادباً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، میں کیا کمی چھوڑتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا یہ کوئی نماز ہوتی ہے جو تم پڑھ کے آئے ہو؟ فرمایا قیام کرو سکون کے ساتھ، رکوع کرو سکون کے ساتھ، رکوع سے کھڑے ہو سکون کے ساتھ، سجدے میں جاؤ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ جتنے بھی ارکان نماز ہیں انہیں یوں تیزی تیزی سے ادا کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تمہیں ہر رکن سکون و اطمینان سے کرنا چاہیے۔ اصل نماز وہ ہوتی ہے جو سکون سے پڑھی جاتی ہے، بھاگ دوڑ والی یہ نماز۔ بلکہ میں آپ کو سناؤں، آقا علیہ السلام میں یہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے بڑی سخت مثالیں دی ہیں۔ مثلاً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغوں کی طرح ٹھونگے نہ مارا کرو۔ جیسے مرغا دانا چگنے کے لیے وہ زمین کے اوپر تیزی تیزی کے ساتھ ٹھونگے مارتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو نماز میں کتے کی طرح بازو نہ بچھایا کرو، کتے کی طرح بازو بچھانا۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو سجدے میں بعض دوست جو ہے وہ یہاں سے لے کے کونیوں تک پورا بازو زمین پہ بچھا دیتے ہیں اور وہ بچھا کے تو سجدہ کرتے نہیں۔ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے ہاتھ زمین کو لگے ہوں لیکن پورا بازو زمین کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے جو دونوں بازو ہیں وہ آپ کے پہلوؤں سے بھی جدا ہونے چاہیے، آپ کے پیٹ سے بھی جدا ہونے چاہیے۔ وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جب ہم نماز کی چیزوں کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ زمین کے اوپر پورے، میں کئی دوستوں کو دیکھتا ہوں اور کئی دفعہ کئی دوستوں سے کہا بھی کہ سجدے کی حالت میں آپ کا پورا بازو یوں زمین کے ساتھ نہیں لگا ہونا چاہیے بلکہ اس طرح ہونا چاہیے، کونیاں اٹھی ہوئی ہوں اور صرف ہاتھ زمین کے اوپر لگے ہوں جن کے درمیان ہم اپنا چہرہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں شریر گھوڑوں کی طرح تمہیں دمیں نہیں ہلانی چاہیے۔ جیسے شریر گھوڑا بار بار دم کو حرکت دیتا رہتا ہے نا، اس طرح تمہیں حرکت نہیں دینی چاہیے کہ بار بار آپ سر کھجا رہے ہیں، کبھی ہاتھ کہیں پہ خارش ہو رہی ہے، کبھی داڑھی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی اور معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں لومڑی کی طرح نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے کہ کبھی آپ جو ہے وہ حالت نماز میں ہی آپ کی نگاہیں جو ہے وہ دائیں، جیسے لومڑی بہت ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چور، شریر چور کی طرح نماز میں چوری نہیں کرنی چاہیے، نماز میں چوری۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟
فرمایا کہ نماز میں سجدہ ٹھیک طرح نہ کرنا، نماز میں رکوع ٹھیک طرح نہ کرنا، جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک طرح نہ پڑھنا. تو یہ گویا آپ نماز کی چیزوں میں کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی چیزوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. اور آخری بات رکھ کے ہم مسائل کی طرف پلٹتے ہیں. یقین جانیے کہ نماز میں غفلت اس بات کو یاد رکھنے سے کبھی بھی انسان پہ طاری نہیں ہوتی، کبھی انسان پہ طاری نہیں ہوتی. ہمیں چیزیں چونکہ ہم کبھی وہ یاد ہی نہیں، ہم صرف اتنا ہوتا ہے کہ مسجد سے قاری صاحب کی اذان آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ، اب اس اذان کے پیچھے کتنا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اس میں سے ایک ایک بات بھی یاد کر لینا تو پھر وہ اس آواز پر لبیک کہنا بڑا آسان ہو جائے. یہ بات پلے باندھ لیں. میرے پاک کلام قرآن مجید جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں دوزخیوں کے حالات بیان فرمائے کہ جب وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے نا، دوزخ کے اندر، ہمیں تو شیطان نے، نفس نے یہ سکھا دیا ہے نا کہ دوزخ میں تو ہم نے جانا ہی کوئی نہیں ہے، اس سے ہمارا تو سروکار ہی کوئی نہیں ہے. ہم عبداللہ، ہم رشید، ہم خالد، ہم مسلمانوں والے نام اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا دوزخ سے کیا لینا دینا، جیسے چاہے ہم زندگی گزار لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں قرآن مجید کی آیت جل رہے ہوں گے اور ان سے جنتی پوچھیں گے کہ یار تم رہتے ہمارے ساتھ ہی تھے، تو کیا وجہ ہے تم دوزخ کی آگ میں جل رہے ہو؟ تو آگے سے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ہم دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں. تو آپ، میں نے یہ چند باتیں اہمیت نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب میں مسائل کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور اس پر بھی مختصر سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ جو حکم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام ارشاد فرمائے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. کرنے والے احکام بھی 5 قسموں کے ہیں اور نہ کرنے والے احکام بھی کتنی قسموں کے ہیں؟ 5 قسموں کے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے علم نہ ہونے کی وجہ سے 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا چیز ہمارے ہاں جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ہمارے ہاں بات درست ہے یا پھر کیا ہے، غلط ہے، یا ہمارے ہاں جو ہے وہ حلال ہے اور یا پھر کیا ہے، حرام ہے. ہمارے ہاں 2 ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور جھگڑے جنم لیتے ہیں اور عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. شریعت میں کرنے والی چیزوں کے لیول اور درجے بھی کتنے ہیں؟ 5. اور نہ کرنے والی چیزوں کے بھی لیول کتنے ہیں؟ 5. تو یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے. اب ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف نام عرض کرتا ہوں. بس کرنے والی چیزوں میں سب سے اوپر درجہ ہے فرض کا. کس چیز کا؟ فرض کا. اس کے نیچے ہے واجب. بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض کیا ہوتی ہیں؟ واجب. اچھا، جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی جو اہمیت ہے یا اس کے اندر جو شدت ہے وہ کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہو جائے گی. اب جو فرض حکم ہے، جو اس کا لیول ہے وہ واجب کا نہیں ہے. وہ ہے وہ بھی کرنا اور ہے یہ بھی کرنا، لیکن ان کی شدت میں فرق آ جائے گا. تو فرض ہے، اس کے نیچے واجب ہے، اس کے نیچے سنت مؤکدہ ہے، اس کے نیچے سنت غیر مؤکدہ ہے، اور 5ویں نمبر پہ مستحب ہے. تو یہ 5 درجے ہیں کرنے والی باتوں کے. لہذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک کام کوئی کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہا تو اس سے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ مستحب کام ہو کہ جس کے کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ گناہ کوئی نہیں ہے. وہ اگر کرتا ہے کوئی تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو کوئی اس کے اوپر گناہ وغیرہ نہیں ہوگا. لہذا اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح 5 چیزیں نہ کرنے والی ہیں. سب سے اوپر حرام ہے، اس کے نیچے مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی. اس کے نیچے تیسرے نمبر پہ اس کو ہم اساءت کہتے ہیں، سین کے ساتھ، اساءت. چوتھے نمبر پہ مکروہ تنزیہی ہے، اور 5ویں لیول پہ جا کے ہے خلاف اولا. خلاف اولا.
تو یہ 5 درجے کرنے والے اور 5 درجے نہ کرنے والے. یہ میں نے آپ کو رکھا کہ ہمیں بہت سی بحثوں سے چھٹکارا مل جائے گا کہ یار ممکن ہے کہ یہ وہ کام ہو کہ جو نیچے والے درجے کے ہیں، لہذا کوئی اگر یہ کر رہا ہے میں نہیں کر رہا، یا میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ 5 درجے کرنے اور 5 درجے نہ کرنے کے. اب نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں فرض چیزیں 7 ہیں. یہ اگر آپ ترتیب سے ذہن نشین کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات کے جوابات خود آ جائیں گے. 7 چیزیں نماز کے اندر کیا ہیں جی؟ فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر مس ہوتی ہے نا، چاہے جان بوجھ کے چاہے بھولے سے، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا کسی چیز کو مس کرنے کی، کہ جان بوجھ کے بندے نے وہ چیز جو ہے وہ ڈراپ کر دی، جان بوجھ کے بندے سے کوئی چیز اس نے چھوڑ دی، یا بھولے سے اس سے چھوٹ گئی. ان دونوں صورتوں میں جب تک وہ چیز آپ کریں گے نہیں، نماز نہیں ہوگی. آپ سجدہ صاحب ایک کی بجائے 10 سجدہ صاحب کر لیں، وہ ان 7 چیزوں کی کمی کو پورا نہیں کرے گا. یہ کرنی ہی ہوگی. ان میں سے کسی چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، ڈراپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ڈراپ کر دیا تو آپ کی سرے سے نماز نہیں ہوئی. وہ 7 چیزیں کون سی آپ ذہن میں رکھ لیں. پہلی ہے تکبیر تحریمہ، کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ نیت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی بندہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز میں انٹر ہو جائے تو وہ چاہے ہر سجدے میں 100 بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے گا، تو چونکہ اس نے فرض چیز چھوڑی ہوئی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ. دوسری چیز ہے قیام، کہ اللہ کے سامنے قیام کرنا، کھڑے ہونا. جو ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت ملاتے ہیں تو وہ ہم قیام کرتے ہیں. تو یہ چیز فرض ہے. جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، میں ان پر خاص طور پہ توجہ دے کے بات کر رہا ہوں. یہ فرض ہے قیام کرنا. اب ایک بندہ جان بوجھ کے قیام چھوڑ دے. ہم بات کر رہے ہیں اس بندے کی جو نارمل ہے، جو مریض نہیں ہے، جس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری. ہم نارمل بندے کی بات کر رہے ہیں. وہ آگے پھر آتی ہے کہ اگر یہ قیام نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے. ہم اس وقت ابھی نارمل بندے کی نارمل نماز کی بات کر رہے ہیں. تو قیام یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہ بھی فرض ہے. اگر یہ چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تیسری چیز رکوع، قرات. ترتیب سے چلتے ہیں. تیسری چیز ہے قرات، قرآن پڑھنا. اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی کیا ملاتے ہیں؟ سورت ملاتے ہیں. یہ بھی فرض ہے. اگر یہ ڈراپ ہوگی تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی. چوتھی چیز ہے رکوع، کہ ہر رکعت کے اندر ہم ایک کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں. پانچویں چیز ہے 2 سجدے، کہ آپ کی نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہونے چاہیے؟ 2. ان کے بغیر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. چھٹی چیز ہے قعدہ اخیرہ، کہ 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں جس میں اتحیات پڑھتے ہیں، بیٹھنا. قعدہ کہتے ہیں بیٹھنا. اخیرہ کا مطلب ہے نماز کے اینڈ پہ بیٹھنا. یہ بیٹھنا فرض ہے. قعدہ اخیرہ. اگر آپ 2 والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد 3 والی مغرب پڑھ رہے ہیں تو 3 کے بعد 4 رکعتیں والی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر عصر عشاء، تو 4 رکعتوں کے بعد اینڈ پہ جو بیٹھتے ہیں، یہ بھی فرض ہے. اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. قعدہ اخیرہ. اور 7ویں چیز ہے آپ کا نماز سے باہر آنا. جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور اس سے نماز کا کیا ہو جاتا ہے؟ اختتام ہو جاتا ہے. تو یہ 7 چیزیں فرض ہے ہماری. اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہوگی تو نماز سجدہ صاحب سے بھی مکمل نہیں ہوگی، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو 7 چیزیں میں پھر ترتیب سے عرض کرتا ہوں. پہلی چیز تکبیر تحریمہ. دوسری چیز قیام، کھڑا ہونا. تیسری چیز قرات کرنا، قرآن پڑھنا. چوتھی چیز رکوع کرنا. 5ویں چیز ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا. چھٹی چیز نماز کے اینڈ پہ قعدہ اخیرہ کرنا. اور 7ویں چیز سلام پھیر کے نماز کو کیا کرنا؟ مکمل کرنا.
یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں. ان کی اگر مسنگ ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. میں تھوڑی سی آگے ڈیٹیل وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اچھا نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، جو واجب ہے. اب یہ کون سا لیول آ گیا؟ دوسرا. پہلا لیول کیا تھا؟ فرض. اور اب یہ دوسرا لیول آ گیا واجب. فقہا نے احادیث میں سے کوئی 30 کے لگ بھگ چیزیں واجب نکالی ہیں. یعنی 30 کام ایسے ہیں کہ جو واجب کے درجے میں آتے ہیں. ان میں بعض چیزیں جو ہے وہ الگ بیان کرنے کے لیے ان کو کر دیا گیا ہے. میں اس میں سے اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا جو واجب چیزیں ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ترتیب. نماز کے اندر کیا؟ ترتیب. کہ جس ترتیب سے نماز ہمیں سکھائی گئی ہے اسی ترتیب. قیام پہلے ہے تو قیام کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا. رکوع اس کے بعد ہے تو رکوع اس کے بعد ہوگا. اس کے بعد 2 سجدے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ 2 سجدے ہوں گے. اچھا ہر رکعت میں 1 رکوع ہے تو 1 ہی ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو میں ایک رکعت میں 2 رکوع کر لوں تو اگلی میں مس کر کے ڈائریکٹ سجدہ کر لوں گا. اگر جس ترتیب سے نماز ہمیں سکھائی گئی ہے اسی ترتیب سے ادا کرنا یہ واجب ہے. ترتیب واجب ہے. پہلی رکعت پہلے ہوگی، دوسری دوسرے نمبر پہ ہوگی، تیسری تیسرے نمبر پہ ہوگی، چوتھی چوتھے نمبر پہ ہوگی. تو ترتیب واجب ہے. اچھا دوسری چیز جو واجب ہے اس کو ہم کہتے ہیں تعدیل. وہ جو میں نے پہلے بات کی سکون سے نماز پڑھنا. اگر آپ تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ یہ فرض چیزیں بھی مس کرتے جاتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر کرتے، جیسے دیکھیں نا نماز کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں یا ہمیں صورت آتی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آخری آیت پڑھ رہے ہیں تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں. ہم بھاگ پڑتے ہیں کہ یہ ہمیں رکعت جو ہے نا وہ مس نہ ہو، کیا ہو، مل جائے، یہ رکعت ہمیں مل جائے. اور ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں، امام رکوع میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ ہی نہ دیں. ہم تیزی کے ساتھ نا بس اللہ اکبر کہا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے. ہم نے کس چیز کو مس کر دیا؟ فرض کو. وہ پہلا جو فرض، دوسرا فرض تھا نا قیام، ہم نے وہ قیام نہیں کیا. تو اب وہ مس کرنے کی وجہ سے ہماری ساری محنت جو تھی وہ اکارت چلی گئی، وہ ضائع چلی گئی. تو اس میں تعدیل، سکون. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بھاگو نہیں، دوڑو نہیں، تیزی نہیں کرو، جلدی نہ کرو، تیزی کے ساتھ بھاگ پڑو کہ رکعت میری مس نہ ہو جائے. بلکہ فرمایا سکون سے آؤ. وہ رکعت آرام سے وہاں پہنچنے پہ مل جاتی ہے تو امام کے ساتھ پڑھ لو، نہیں ملتی تو جہاں سے امام ملا ہے وہاں سے ساتھ اس کے شامل ہو جاؤ. اور رکعت مس ہو گئی تھی تو اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لو. ہمارے لیے جب آپشن موجود ہے تو اس بھاگنے میں مطلب آپ دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں پڑھنا پتہ نہیں کتنا اوکھا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو یہ تعدیل، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے نماز کے اندر. ایک اور چیز جو اس میں واجب ہے، آپ 3 رکعتوں والی یا 4 رکعتوں والی نماز پڑھتے ہیں تو 2 کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں نا، قعدہ کرتے ہیں. 2 کے درمیان درمیانی قعدہ جو ہوتا ہے، ایک تو میں نے اینڈ والا بتایا نا جو فرض ہے، یہ جو درمیان والا قعدہ ہے یہ واجب ہے. یہ واجب ہے کہ یہ آپ نے، یہ دوسرے لیول کا ہے. اچھا اسی طرح جب ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں قعدے پہ، چاہے وہ 2 کے بعد، چاہے 3 اور 4 کے بعد آخری قعدہ ہو، اس میں التحیات پڑھنا، جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. یہ واجب ہے، یہ دوسرے درجے کے لیول کے اوپر آتا ہے. یعنی اب آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ جو فرض چیزیں ہیں اس میں مسنگ ہوگی تو نماز. واجب چیزوں میں اگر مسنگ ہوگی تو یہ سجدہ سہو سے کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. ایک شخص جو ہے وہ التحیات پہ بیٹھا ہے، دھیان کہیں چلا گیا، اس نے التحیات پڑھی کوئی نہیں، اس نے التحیات پڑھی کوئی نہیں اور اس کو یاد ہی کوئی نہیں آیا، یا وہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا ہی کوئی نہیں. بیٹھنا واجب تھا نا تو وہ بیٹھا ہی کوئی نہیں اور وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. تو اب فرض مس نہیں ہوا بلکہ کیا مس ہوا ہے؟ واجب مس ہوا ہے نا. لہذا آپ اس مسنگ پر اینڈ پہ صرف کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی. تو یہ فرض اور واجب کا فرق ہوتا ہے. تو یہ التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اچھا اسی طرح امام پڑھ رہا ہو،
جیسے ہم نماز میں آتے ہیں نا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھتا ہے، تو مقتدی کا امام کے پیچھے اس نے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ اس نے امام کے پیچھے کوئی اور سورت پڑھنی ہے، خاموش کھڑے ہونا۔ قرات امام کے پیچھے مقتدی نہیں کرے گا، اس کا خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر وہ اس میں پرابلم کرے گا تو نماز کے اندر پرابلم آ جائے گی، تو مقتدی کا خاموش رہنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح جو چیزیں واجب ہیں اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اتنا گیپ نہ آئے جتنے میں آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکیں۔ دو چیزوں، مثلا آپ نے کہا اللہ اکبر، اب اس کے بعد کیا لازم تھا کہ آپ سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لیکن آپ سوچوں میں گم رہے اور اتنا ٹائم گزر گیا کہ جس میں 3 بار کیا کہا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اتنا وقفہ جو ڈال دیا، وقفہ نہ ڈالنا واجب تھا کہ آپ کی چیزیں کنیکٹڈ ہوتی، آپس میں ملی ہوئی ہوتی۔ آپ رکوع سے اٹھے ہیں، ربنا ولک الحمد آپ نے کہا، تو اب کیا ضروری تھا کہ آپ فوراً کس میں جاتے؟ سجدے میں جاتے، لیکن آپ کسی خیال میں گم ہو گئے اور آپ کھڑے ہی ہوئے ہیں بس، اور سجدے میں جانے میں ڈیلے ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ تو اب یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ایک واجب کو مس کیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ وقفہ نہیں آنا چاہیے، چیزیں کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ہونی چاہیے، یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح دعائے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر 7 فرضوں میں سے کوئی چیز چھوٹے گی تو وہ سجدہ سہو سے کمپنسیٹ نہیں ہوگی، اس کا ازالہ نہیں ہوگا جب تک آپ ان چیزوں کو بیچ میں ایڈ نہیں کرتے۔ اور یہ جو واجب چیزیں ہیں جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ بھولے سے اگر واجب کوئی مس ہو جائے گا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مثلا وتر میں دعائے قنوت پڑھنی کیا تھی؟ واجب تھی۔ آپ ڈائریکٹ ہی رکوع سجدوں میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا تحیات میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھنی تھی، میں نے نہیں پڑھی، تو اب چونکہ یہ واجب تھی نا، اگر بھولے سے رہ گئی ہے تو اب آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اینڈ پہ سجدہ سہو کر لیں، نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں واجب ہیں اگر وہ بھولے سے رہ جائیں تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، میں ان کا مختصراً خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں کہ 7 چیزیں نماز میں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ 7 چیزیں فرض ہیں، ان میں سے چاہے جان بوجھ کے کوئی چیز آپ چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے، نماز نہیں ہوگی جب تک آپ ان کو شامل نہیں کریں گے۔ آپ نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، اب آپ کو چوتھی رکعت میں جا کے یاد آیا کہ یار پہلی رکعت میں مجھے لگتا ہے میں نے سجدے 2 نہیں کیے، تو اب کیا ہوگا کہ اگر آپ کہیں کہ چلو کوئی نہیں اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لوں گا، تو خالی سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی۔ آپ اینڈ والی رکعت میں 2 کی جگہ کتنے سجدے کریں؟ 3، 2 اس رکعت کے اور ایک وہ جو پہلی رکعت میں چھوٹا تھا، لیکن اب اس کی چونکہ ترتیب میں کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ ترتیب واجب تھی، اب اینڈ پہ سجدہ صاحب کرنے سے کیا ہوگا؟ نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ 7 چیزیں جو فرض ہیں وہ بھولے سے بھی چھوڑ دیں یا جان بوجھ کے چھوڑے، نماز نہیں ہوتی جب تک ان کو شامل نہ کریں۔ اور جو چیزیں واجب ہیں وہ جان بوجھ کر چھوڑیں تو نہیں ہوتی، بھولے سے چھوٹ جائیں تو اینڈ پہ سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب انہی سے متعلقہ میں آپ کے سوال و جواب جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہوں، اور کوشش کیجئے کہ ایسا سوال کیجئے کہ جو مطلب بڑا جامع قسم کا ہو، جس میں زیادہ دوستوں کا فائدہ ہو، اور اس میں زیادہ لمبا اس کو کرنے کی بجائے مختصراً پوچھیں گے تو ہم تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں جو ہے وہ انہیں اکوموڈیٹ کر سکیں گے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس عبادت کو اس طریقے پر کرنے کی توفیق بخشے جس طریقے پر اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب ہو، آمین۔ جی کوئی دوست سوال پوچھنا چاہیے؟ وہ سجدے جب کرتے ہیں ہم ایسے سجدے کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں وہ کچھ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہ جی جی اگر اس میں کتنی بھی ترکیب وہ آپ نے بتایا نا کہ سبحان اللہ 3 مرتبہ والا، اگر ایسے وہ تاخیر ہے، غفلت کی تاخیر، یعنی جو آپ اگر یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ سنت ہے دعائیں پڑھنا 2 سجدوں کے درمیان، جب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا تو اس بیٹھنے میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو چاہے 5 منٹ بھی دعائیں پڑھتے رہیں، وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ وہ ہے کہ آپ غفلت ہو کے بیٹھے رہے تو پھر وہ آپ کے اوپر جی 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 امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں، تشریف رکھیے۔ جی جی آپ روٹین ہی یہ ہو گئی امام صاحب کی، کیا انہوں کہنا چاہیے کہ یار تیری مہربانی تھوڑا جا انتظار کر لو، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے سوال دوستوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ امام صاحب تیزی سے پڑھتے ہیں اور وہ سلام پھیر دیتے ہیں اور پیچھے مقتدی میں ابھی وہ درود ابراہیمی ہی پڑھ رہا تھا، تو وہ اب کیا کرے؟ اور اس میں وہ یہ دیکھے گا، پریفرنس ہوگی امام کو فالو کرنا، یعنی ترجیح کیا ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے یا سجدے سے اس کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، ابھی امام نے وہ کام نہیں کیا اور مقتدی زیادہ تیز ہے اور وہ جلدی سے عقل سر وہ ڈرتا نہیں ہے کہ قیامت والے دن اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے۔ مطلب اتنی وعید ہے اس کے اندر۔ ہمیں پرابلم جہاں پہ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مصلے کے اوپر اعظم نوری کھڑا ہوا ہے، قاری شمشیر کھڑا ہوا ہے، ہم اس وقت نا وہ اس حوالے سے ذہن میں ہمارے نفس جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ کے کریں کہ اس وقت جو مصلے پہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کے تعارف کو سائڈ پہ رکھ دیں، وہ اس منصب پہ کھڑا ہوا ہے کہ جس منصب پہ رحمت کونین نے فرمایا تم نے ہر صورت میں اسے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے تم نے۔ لہٰذا وہ جو آپ نے بات کی اس میں وہ اتنی کوشش کرے کہ اس کے دوسرے سلام پھیرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں پڑھ کے شامل ہو سکتا ہوں، مطلب لمبی دعا نہ پڑھیں، آپ صرف سمپل دعا پڑھ رہے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بس اتنی سی دعا پڑھ لیں۔ پورا درود شریف آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے میں پرابلم ہوگی، آپ سمپل ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا بھی کافی ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے درود کو اور دعا کو کیا کر لوں، شارٹ کر لوں تاکہ میں امام کے ساتھ مل سکوں، تو آپ شارٹ کر کے اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تحیات پوری پڑھنی ضروری ہے یا درود ابراہیمی پورا پڑھنا، دعائیں جو میں نے یاد کی ہوئے وہ پڑھنی لازمی ہے، تو پھر وہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اور اگر وہ گیپ ہمیشہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، تو امام صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا ذرا سپیڈ سلو کر لیں تاکہ ہم ذرا دل کھول کے اللہ کے سامنے اپنی التجائیں پیش کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سر امام صاحب کے پیچھے امام اگر قرات کر رہے ہیں تو مقتدی نے نہیں پڑھنا، اگر خاموشی سے جس طرح زبر اثر ہوتی ہے جی جی، تو اس کے بارے میں مقتدی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ بھی خاموشی سے امام کے پیچھے، میں اس کا جواب دے لوں پھر میں اگلی بات سنتا ہوں۔ امام کے پیچھے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک کا بھی پڑھنا ہے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات بھی پڑھنی ہے، اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن امام کے پیچھے آپ نے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی ساتھ میں کوئی اور سورت پڑھنی ہے، بس امام کے پیچھے یہ چیزیں نہیں پڑھنی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ آپ نے امام کا، دیکھیں نا میں آپ کو ایک بڑی لاجیکل مثال دیتا ہوں،
نماز میں امام سے غلطی ہوتی ہے، پیچھے 100 بندہ کھڑا ہوا ہے، ان 100 میں سے تو کسی سے غلطی نہیں نہ ہوئی، وہ تو ٹھیک پڑھ رہے تھے نا نماز، غلطی کس سے ہوئی ہے؟ امام کو ہوئی ہے۔ اب سجدہ صاحب لازم ہو گیا، تو کیا صرف امام پر سجدہ صاحب لازم ہوا ہے یا 100 پر بھی ہو گیا؟ 100 پر بھی ہوا ہے نا۔ اب 100 یہ کہیں کہ جی ساڑھے کو تو غلطی کوئی نہیں ہوئی، غلطی تو امام نے کیا تو بس وہ اکیلا کر لے، ہم اپنی جگہ پہ ویٹ کر لیتے ہیں، تو وہ سجدہ صاحب کر لے، ہم سے تو غلطی ہوئی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام کی غلطی، پیچھے 1000 بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس کی غلطی سمجھی جاتی ہے؟ 1000 کی غلطی سمجھی جاتی ہے، اور 1000 پہ سجدہ صاحب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کا پڑھنا ہی کس کا پڑھنا ہے؟ مقتدی کا پڑھنا۔ جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ اونچی پڑھ رہا ہے چاہے وہ آہستہ پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ آپ کوئی اور سورت ملائیں گے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تسبیحات اور تشہد اور درود وہ پڑھیں گے۔ اگلی بات یہ کہ یاسر جب اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتا ہے، ایک بات اشہد ان لا الہ الا اللہ، جی بعض ساتھیوں کو بار بار اس کو ایسے ہلاتے رہتے ہیں، جی اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ اچھا، یہ بھی چیزیں نا اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو انہوں نے کہا کہ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی وہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا، یا جائز ہے یا کیا ہے؟ یا جائز ہے، یا صحیح ہے یا کیا ہے؟ غلط ہے، تو ہم اسی کے اوپر نا موازنے کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تشہد پہ انگلی کا اٹھانا یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ سرے سے انگلی اٹھاتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن پہ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو بالکل کوئی حرکت دیتا ہی نہیں ہے، نہ وہ اٹھاتا ہے نہ وہ اس کو حرکت دیتا ہے نہ وہ نیچے رکھتا ہے، وہ ویسے ہی روٹین میں بغیر انگلی کا کوئی فعل کیے گزر جاتا ہے، تو اس کی نماز میں بھی معمولی سا فرق پڑے گا، ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے صرف کہ آپ نے کیا ہے تو سنت پہ عمل ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے اس پہ نہیں کیا، اب وہ چونکہ حدیث میں نا مختلف صحابہ جب بیان کرتے تھے تو وہ مختلف روایات کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے، دوسرے نے روایت بیان کی، اس نے کہا ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور اشہد اللہ پہ جا کے انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ دوسرے نے کیوں بیان کیا کہ حضور اپنی انگلی سے کیا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے۔ اب حرکت والے نے اچھا اشارے میں دونوں چیزیں آ گئیں، اشارہ کرنے کے لیے بھی تو انگلی کو کیا دینی پڑتی ہے؟ حرکت دینی پڑتی ہے نا، تو اس نے یہ سمجھا، اس نے کہا کہ صرف اشارہ کرنا ہے، لا پہ اٹھانی ہے اور اللہ پہ نیچے رکھ دینی ہے، تو اس نے کہا کہ صرف اشارہ کرنا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں حدیث میں لفظ آئے حرکت دیتے تھے، تو وہ اس نے سمجھا کہ شاید کنٹینیوسلی اب انگلی کو کیا دینی ہے؟ حرکت دینی ہے۔ تو سارے محترم یہ بات ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت، توجہ خضوع و خشوع کی طرف رکھے۔ جب دونوں چیزیں صحابہ نے ہی بیان کی ہیں کہ حضور یوں بھی کرتے تھے اور حضور یوں بھی کرتے تھے، تو یوں کرنے میں بھی حضور کی پیروی ہو رہی ہے اور یوں کرنے میں بھی حضور کی پیروی ہو رہی ہے، اور بات بھی وہ ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وہ بہت اپنا اہمیت اس معنی میں نہیں معاذ اللہ کہ حضور کی سنت کوئی غیر اہم ہے، میں وہ گریڈیشن کے اعتبار سے اہمیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مگر نہ رحمت کونین کی سنت سے تو بڑی کوئی اہمیت والی چیز کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو صرف وہ جو اس کے حکم کا لیول ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ایک بندہ بالکل بھی حرکت دیتا ہی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں کرتا، تو اس کی بھی نماز یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی، اس کی نماز ہوئی ہے، صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یار وہ جو سنت کے 5% ایڈیشن تھا نا اس سے یہ محروم ہو گیا، اس نے 95% نماز پڑھی ہے اور 5% جو برکت تھی اس میں اس سے معلوم کر لیا اس کو، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں ہمارے بزرگوں نے جو حدیث بیان کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں صرف یہ ہے اشارہ کرنا، اور دیگر دوست جو ہیں وہ بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد ہے مسلسل کیا دینا؟ حرکت دینا۔
بس ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اس درجے کا لیول نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ یہ کرنا جائز ہے اور نہ کرنا کیا ہے ناجائز ہے، یا یہ جو میں کر رہا ہوں بس یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو وہ کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پہ اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ جی کوئی اور چیز؟ گزارش ہے کہ ثنا کا پڑھنا، جی جی فرض کریں ہم جماعت میں شامل ہوئے، پہلی رکعت مس ہو گئی ہے، جی جی تو جب آخر میں وہ دوبارہ پڑھے گا جی جی تو کیا ثنا بھی پڑھے گا ساتھ؟ ظاہر ہے اگر اچھا یہ بھی بعض بچوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نماز، میرا دوست یوں پڑھ رہا تھا، میرا دوست یوں پڑھ رہا تھا۔ یہ بات سن لیں کہ جو بندہ اس کی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعتیں مس ہو گئی ہیں اور وہ لیٹ آ کے نماز میں شامل ہوا ہے تو بالفرض وہ پہلی رکعت مس ہوئی ہے، دوسری میں آ کے ملا ہے امام کے پیچھے نا، تو اب اس نے 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کی کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں؟ 1 رہ گئی ہے نا۔ اچھا یہیں پہ میں یہ بات روک کے، بعض دوست ایسے بھی کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب یہ جو بندہ بعد میں آیا نا یہ آ کے فٹافٹ اللہ اکبر کہہ کے تو انڈیویجولی الگ سے اپنا رکوع کرے گا اور رکوع کر کے پھر دھکے کے ساتھ امام کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ یہ جو اس نے خود رکوع کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی، کیونکہ اس نے امام کو تو فالو کیا ہی نہیں ہے، امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا، اس نے اپنا الگ سے رکوع کر لیا۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ امام سجدے میں اور ایک بندہ آیا باہر سے، اس نے آتے ہی جناب فٹافٹ سبحانک اللہم کہا اور وہ رکوع میں گیا ہے، رکوع کرنے کے بعد وہ پھر امام کے ساتھ کہاں جا کے شامل ہوا ہے؟ سجدے میں۔ تو یہ جو پہلے کے جو اس نے کام کیے ہیں نا اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کام اس نے امام کے کیا کیے ہیں؟ بغیر کیے ہیں۔ امام جہاں پہ ہے آپ نے وہیں اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، الگ سے آپ کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے بیچ میں ایک ضمن مسئلہ عرض کیا۔ اب علی صاحب والی بات کہ ایک بندہ دوسری رکعت میں آ کے ملا ہے اور اس نے 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، اب سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا جب وہ کھڑا ہوا ہے نا، کاؤنٹنگ کے حساب سے 3 رکعتیں ہو گئیں اور یہ کون سی ہے؟ چوتھی۔ کاؤنٹنگ کے حساب سے یہ چوتھی ہے، لیکن اس میں پڑھنا کیا کیا ہے اس حساب سے یہ کیا ہے؟ پہلی۔ یہ میرا جملہ پھر غور سے بچے سن لیں کہ جب آپ 3 امام کے ساتھ پڑھ کے یا جتنی بھی رکعتیں ہیں جو آپ کی مس ہوئی ہیں اب آپ نے سلام پھیرنے کے بعد وہ دوبارہ پڑھنی ہے نا، تو کاؤنٹنگ کے حساب سے وہ چوتھی ہوگی، لیکن اس میں پڑھنا کیا کیا ہے وہ اس حساب سے کیا ہوگی؟ پہلی۔ تو پہلی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم بھی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی سورت بھی ملاتے ہیں۔ تو وہ آپ ملائیں گے تو پھر آپ کی وہ پہلی رکعت جو ہے وہ ساتھ ایڈ ہو کے 4 ہو جائیں گی۔ اچھا اسی طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تیسری رکعت میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، تیسری میں وہ آ کے ملا ہے، اب تیسری اس نے پڑھ لی اور سلام پھیر دیا امام نے، تو اب اس کی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ 1 ہوئی ہے نا۔ اب اس نے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے۔ اب کاؤنٹنگ کے اعتبار سے وہ دوسری اور تیسری بنے گی، لیکن جب وہ کھڑا ہوگا نا تو جو کھڑے ہو کے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد رکعت پڑھے گا وہ کون سی ہوگی؟ پہلی۔ اچھا وہ پہلی جب پڑھے گا تو اب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2۔ تو 2 کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہوتا ہے، لہذا وہ بیٹھ کے التحیات پڑھے گا، پھر وہ کھڑا ہوگا تیسری کے لیے۔ اب جب وہ تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اب وہ کاؤنٹنگ کے حساب سے تیسری ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے کتنی ہے؟ دوسری۔ یہ بات پلے پڑ گئی نا آپ کے کہ وہ گننے کے اعتبار سے اس کا اور حساب ہوگا، لیکن اس میں کرنا کیا کچھ ہے؟ وہ جو مس ہوئی تھی جو اس میں کرنا تھا وہی اس میں کرنا ہوگا۔ تو اب اس میں آپ نے 3 رکعتیں پڑھی اور تینوں میں آپ نے قاعدہ کیا ہے، امام کے ساتھ تیسری میں ملے تھے تب بھی التحیات پہ بیٹھے، اس کے بعد اٹھ کے آپ نے پڑھی دوسری تو 2 ہو گئی، تو آپ پھر التحیات پہ بیٹھے اور پھر آپ اٹھے تیسری کے لیے اور پڑھ کے پھر کیا بیٹھے؟ التحیات پہ بیٹھے۔ تو اس طرح وہ آپ نماز اس کو ادا کریں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ یا جب دوسری صورت کو ملاتے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ میں اس کے ساتھ اور اضافہ بھی کر دوں، ہم سجدے میں جاتے ہیں
तो हमारे साहिबान के पाँव का जो रुख जो होता है, किसी ने पाँव उठाए होते हैं, किसी के उल्टे होते हैं, उसके जो पेट हैं वो किसी के भी लग रहे नहीं, किसी के लग रहे हैं। और क्या कोई ऐसी सूरत है कि ईदैन की नमाज जी जी या जुमे के बड़े इज्तिमा में इमाम साहब से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसमें सजदा साहब ज़रूरी है, तो क्या ऐसी सूरत में कोई ऐसी सूरत है कि सजदा साहब साकित हो जाता? माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई साहब सारे फसान वाले सवाल करते हैं माशाल्लाह। भाई साहब की स्टडी बहुत ज़बरदस्त है और इन्होंने बड़े अच्छी माशाल्लाह मालूमात हैं इनकी, अल्लाह ताला इनको और इल्म नाफे से नवाजे। पहली बात इन्होंने की कि ये जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो मैंने आपको देखे ना 7 चीजें वो किन के बताई हैं, कोई 8-9 चीजें जो है वो वाजिब किन के बताई हैं। तो उनमें ना फर्ज में औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना आया है और ना ही किस में आया है, वाजिब में। तो इसका मतलब है कि ये ना फर्ज है ना क्या है, वाजिब है, ये सुन्नत है। ये क्या है, सुन्नत है। ये अगर आप जानबूझ के भी छोड़ दें या भूले से छूट जाए तो इससे नमाज में फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कह सकते कि हुई है या नहीं हुई। हाँ, सुन्नत की आप बरकत से क्या हो गए हैं, महरूम हो गए, बस इतना सा होगा कि सुन्नत की बरकत से मालूम हो गए हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि बिल्कुल आपने तावुज़ भी पढ़ना है सुब्हानकल्लाहुम्मा के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और साथ में क्या पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हर नई सूरत अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हर रकत में आप जब नई सूरत पढ़ते हैं तो उसमें आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। वो सुन्नत है, उसकी बरकत जो है वो शामिल हो जाएगी। ये तो उस बात का जवाब हो गया। दूसरा, हिसाब ने कहा कि क्या कोई ऐसी सूरत भी है जिसमें सजदा साहब साकित हो जाता है? हाँ बिल्कुल है, कि अगर आप इमाम देखता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट हो गई नमाज असर की और वो अब इस मौके पे चली गई है कि अगर आप सजदा साहब करेंगे तो सूरज क्या हो जाएगा, गुरूब हो जाएगा। तो उस लम्हे में फुकाहा ने बहुत सी सूरतें लिखी हैं, उस लम्हे में आप दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी उस गलती की माफी मांगते हुए सजदा साहब आपसे साकित हो जाएगा। इसी तरह ईदैन का इज्तिमा है, उन्होंने खुद ही मिसालें दी, उसी के अंदर जवाब भी मौजूद है। ईदैन का इज्तिमा हो रहा है या जुमे का इज्तिमा हो रहा है और इज्तिमा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और आप देखते हैं कि अगर मैं सजदा साहब में गया तो लोग कंफ्यूजन का शिकार होंगे। दूर जो लोग खड़े हुए हैं वो कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो गया। बात बंदे हैं ना, वो इज्तिमा ऐसा होता है कि उनका कनेक्शन जमात के साथ सिर्फ किसका होता है, सुनने का, कि उनके कानों में क्या जा रही होती है, आवाज। बाकी वो वॉच नहीं कर रहे होते, वो उस मजलिस में मौजूद नहीं होते, वो सिर्फ आवाज पे चल रहे होते हैं। और वो आवाज से अंदाजा हो रहा होता है कि अब ये सजदे में जाने वाली अल्लाहू अकबर कही गई है, अब ये सजदे से सर से उठाने वाली अल्लाहू अकबर कही गई है। तो अगर वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं किसी इज्तिमा में, तो उसमें भी फुकाहा ने लिखा कि आप सजदा साहब को ड्रॉप कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मल, मैंने कहा कि पढ़ने वाले को भी कोई शरई उज़र नहीं है और दीगर मामलात में भी कोई शरई जो है वो उज़र शामिल नहीं है। अगर कोई शरई उज़र आएगा उससे फिर आकाम चेंज हो जाएंगे। सजदे में पाँव की बात कर, सजदे में पाँव की बात की, बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारी उंगलियां हैं, पाँव की हो या हाथों की, इन्हें किबला की तरफ रहना चाहिए। मतलब इनको रखने में सुन्नत तरीका ये है कि इन्हें, और फिर मैं बताऊंगा कि ये करना ना फर्ज है ना वाजिब है, ये क्या है, सुन्नत है। मतलब अगर कोई शख्स जो है वो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम, मतलब हमारी बात ही यहीं से शुरू होती है, तूने ये गलती की है तेरी नमाज कोई नहीं हुई, तूने ये गलती की है तेरी नमाज कोई नहीं, ऐसा नहीं है। उंगलियों का किबला की समत रहना ये सुन्नत है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप जब तहियात पे बैठे और अपने रानों पे हाथ रखें तो आपकी उंगलियां किस तरफ रहनी चाहिए, किबला की तरफ। आप जो है वो सजदे में जाते हैं और जमीन पर हाथ रखते हैं तो आपकी उंगलियां किधर रहनी चाहिए, किबला की तरफ। आपके पाँव जो है उनकी उंगलियां किस तरफ रहनी चाहिए। बाद दोस्त इस तरह पाँव को टेढ़ा करके खड़े होते हैं तो वो अब राइट और लेफ्ट को उंगलियां हो जाती हैं, वो सीधी किबला की तरफ नहीं होती। मैं फिर कहूंगा ये नॉर्मल, एक बंदे के पाँव में प्रॉब्लम है या उसके खड़े होने के जेस्टर में उसका प्रॉब्लम है, बनावट ही ऐसी है, डिफॉल्ट
جب ہوتا ہے نا وہ بلٹ ان فالٹ، پیدائشی کوئی نقص ایسا ہے کہ وہ انگلیاں سیدھی کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ شدید تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی توجہ پھر ادھر ہی رہتی ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے. اور اگر وہ تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کس میں ہوتا ہے؟ سکون میں ہوتا ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ عذر کے اندر آ جائے گا. نارمل طریقے سے آپ انگلیاں سیدھی کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ کی انگلیاں کیا رہنی چاہیے؟ سیدھی رہنی چاہیے. دوسرا، آپ سجدے میں جاتے ہیں اور یہ بات ہم بہت زیادہ اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ہم سجدے میں بعض دوست جو ہے وہ پاؤں زمین سے اٹھا لیتے ہیں، بعض جو ہے وہ ان کی انگلیوں کی یہ بیک سائڈ، پاؤں کی انگلیوں کی بیک سائڈ زمین کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. یہ نیچے والی جو اس کو پیٹ کہتے ہیں، انگلیوں کا پیٹ، تو ہماری جو پاؤں کی انگلیوں کا نیچے والا حصہ ہے نا وہ زمین کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سجدے میں فقہا نے جو بات لکھی، ہر پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا، ایک انگلی کے وہ انگوٹھے کا پیٹ ہو، پیٹ یہی ہوگا نا، مطلب آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو جہاں ناخن ہوتا ہے وہ اوپر والی سائڈ ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ انگلی کا کیا ہوتا ہے؟ پیٹ. وہ چاہے انگوٹھے کا ہو، چاہے وہ آپ کی کسی ایک انگلی کا ہو، ساتھ والی انگلی کا ہو، اس سے ساتھ والی کا ہو، ایک انگلی کا پیٹ زمین کے ساتھ لگا رہنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اگر آپ پاؤں پورے سجدے میں آپ نے زمین کو ٹچ ہی نہیں کیے تو آپ کا سجدہ کوئی نہیں ہوا، آپ کا سجدہ کوئی نہیں ہوا. تو ایک انگلی کے پیٹ کا زمین کو لگا رہنا یہ ضروری ہے. 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگا رہنا یہ اس سے کم درجے میں ضروری ہے، اور 5 انگلیوں کے پیٹ کا لگا رہنا یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. لہذا کوشش کریں کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی انگلیوں کے ناخن زمین کو نہ لگے ہو پاؤں کی، بلکہ آپ کی انگلیوں کے کیا لگنے چاہیے؟ پیٹ لگنے چاہیے. اور جوان بچے تو ان کی 5 انگلیوں کے پیٹ زمین کو لگنے چاہیے. تو یہ ہے اس کے اندر سجدے میں پاؤں کے ساتھ. تکبیر اولا بھی فرض ہے، ذرا ایسا بدل. جی، تکبیر اولا بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے. جی جی. اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا، جماعت میں امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی تکبیر اولا کہہ کر کچھ دیر قیام کر کے پھر رکوع کے لیے جائے، یا کیا صورت ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. بھائی نے کہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آیا ہے مسجد میں، امام صاحب رکوع میں، تو اب تکبیر بھی فرض ہے اور قیام بھی کیا ہے؟ فرض ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ وہ روٹین میں نارمل طریقے سے تکبیر کرے اور اس کے بعد وہ اتنی دیر قیام کرے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. اتنی دیر وہ اگر وہ قیام کرتا ہے، اور بعض نے کہا کہ 1 بار سبحان اللہ کہنے کے دوران اتنا سا وہ قیام کر کے رکوع میں اگر شامل ہو گیا ہے تو اس کو رکعت مل گئی ہے. اور اگر یہ پروسیس کرتے ہوئے امام رکوع سے اٹھ پڑا ہے تو وہ وہیں سے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ اس رکعت کو سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھ لے. یعنی اس کی تکبیر بھی ہو گئی اور اس کا قیام بھی ہو گیا، اور پھر وہ رکوع میں چلا گیا تو رکعت مل گئی. اور اگر اس دوران یہ کرنے میں مطلب اس میں آپ جلدی نہ کریں کہ آپ کا قیام مس ہو جائے. وہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ آئے اور اللہ اکبر کہا اور ڈائریکٹ سیدھا رکوع میں چلے گئے تو آپ نے قیام کو مس کیا تو آپ کی نماز کوئی نہیں ہوئی. لہذا آپ سکون سے تھوڑا سا قیام کریں. مطلب میں آتا ہوں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو میں تکبیر تحریمہ آرام سے کہوں اور اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اتنا سا پڑھ لوں. میرا معمول یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اتنا پڑھ لوں نا تو اس میں وہ قیام کا فرض بھی کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. اور پھر آپ رکوع میں اگر امام تھا تو شامل ہو جائیں، اور اگر وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو سمجھے رکعت نہیں ملی، اور وہ آپ سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو پڑھ لیں. جی انسان کا رکوع مس ہو گیا، جی، امام رکوع مکمل کر رہا ہے اور سجدہ میں چلا گیا، ہم ویٹ کریں یا سجدہ پورا کریں ساتھ میں جا کے؟ بہت اچھا کوشچن کیا ہے، اور یہ سارے دوست یہ غلطی کرتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، باقی ہر چیز میں ہمیں یہ جتنی دنیا بچتا نہیں نا اسی نماز کرنے ہیں کہ اے بھی بچو. میں نے ایک بار ایکسٹرا جڑا نا اٹھا رکعت تے ملنی کوئی نہیں تے مینوں ہن جناب تھلے جانا پائے گا تے دو سجدے کرنے پین گے تے چلو یہ بچت ہو جائے، پتہ نہیں یہ دے نال میری صحت زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو وہ نا جوان بچے کھڑے ہوتے ہیں
وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب ایک رکعت پوری کر کے دوسری کے لیے اٹھے تو پھر میں ان کے ساتھ شامل ہوں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ جیسے ہی مسجد میں آئے ہیں امام دوسرے سجدے میں بھی ہے تو آپ کو فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑا سا قیام کر کے فوری طور پہ کس میں جانا چاہیے؟ سجدے میں جانا چاہیے. ہاں رکعت آپ کی مس ہو گئی ہے لیکن آپ کو وہیں اس کے ساتھ ایڈ ہونا چاہیے. تو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ویٹ کرنا یہ خلاف سنت ہے. یعنی فوراً نماز میں شامل ہونا چاہیے. جی ایک ہی سجدہ چاہے وہ کرنا پڑے, ایک سجدہ کر لیا دوسرے سجدے میں وہ شامل ہو کے پیسے ایک ہی سجدہ. جی بالکل ایک ہی سجدہ. مطلب امام آپ کو دوسرا بھی نصیب نہیں ہوا. مطلب آپ اپنی روٹین میں آ کے شامل, امام دوسرے سجدے میں تھا لیکن آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو کے نیچے گئے اور آپ کے جانے سے پہلے امام نے دوسرے سجدے سے بھی کیا کیا؟ سر اٹھا لیا. تو کوئی بات نہیں ہے, آپ وہیں سے واپس آ جائیں جب امام کھڑا ہوگا. یعنی آپ نے دونوں سجدے نہیں کیے لیکن وہ جو آپ نے پروسیس کیا ہے وہ سنت کے مطابق آپ نماز میں شامل ہوئے. وہ آپ نہ اس میں خلاف سنت نہیں ہوئے کہ آپ نے کہا کہ نہیں اب امام کھڑا ہوگا تو میں نیو رکعت سے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو چاہے ایک سجدہ ملے, چاہے دو سجدے ملے, چاہے ایک نہ ملے, دوسرا نہ ملے, لیکن جہاں امام ہے آتے ہی فوراً اس کے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہیے. ایک اور سوال وہ سارے سر جی کا سن لیں. سر جی کا سن لیں. جی پہلا حدیث جو ہے یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ پڑھنا جائز ہے, اسی سوال سے کہتے ہیں. اور نمبر 2 یہ اضافوں کے اوپر ایسے مسائل تاکہ نماز میں شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یار, اس طرح کے نہیں ہے کہ ہم ان کو مطلب وہ بھی کسی نہ کسی بنیاد پہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں عرض کرتا ہوں دیکھو نا اسی اتھی پھنسے ہیں کہ جائز ہے کہ نہیں جائز. ایک دسو سامنے مطلب تیسری کیٹیگری ہے کوئی نہیں. اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں وہ امام کے پیچھے بھی, اور خالی وہ نہیں, فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں, ان میں بھی امام کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. باقی جو صورتیں ہیں نا اس میں سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو باقی مثلا صورتیں پڑھتا جیسے نماز تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں جو امام صاحب ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر وہ پورا سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساروں کا موقف یہی ہے کہ وہ آپ نے خاموش ہو کے سننا ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں, صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں, کہ بعض کہتے ہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنی جیسے ہمارا موقف ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور سورت پڑھنی ہے. اور بعض احباب کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے اور سورت تو کوئی نہیں پڑھنی لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ان کی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اس لیے یہ پڑھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جب حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ امام کا پڑھنا ہی کس کا پڑھنا ہے؟ مقتدی کا پڑھنا ہے, تو کیا فاتحہ کے بغیر ہوئی ہے یا فاتحہ کے ساتھ ہوئی ہے؟ فاتحہ کے ساتھ ہوئی ہے نا, فاتحہ کے ساتھ ہوئی ہے. امام نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے حقیقت میں وہی سورہ فاتحہ کس کی سمجھی گئی ہے؟ ساروں کی, سارے مقتدیوں کی. تو ہم اس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور سورت پڑھنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بعد نماز ہوتی کوئی نہیں لہذا اس لیے سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح وہ جرابوں پہ جو مسح کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی مختلف ہی ہے. وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح, لیکن ہمارے فقہاء نے وہ ساری روایتیں اکٹھی کر کے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جراب اتنی سخت ہو اور اتنی وہ موٹی ہو اور اس انداز کی ہو کہ اس کے اوپر اگر پانی آپ ہاتھ گیلا کر کے لگائیں تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہو کے آپ کی جلد تک نہ پہنچے تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں. وہ جیسے موضوع پہ مسح کیا جاتا ہے لیکن اس کی پھر ڈیٹیل ہے کہ وہ نارمل مقیم آدمی کتنی دیر کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے. اور ایک بندہ اس میں صرف جرابیں پہنی ہے, صرف جرابیں پہنی ہے, اور جب جرابیں پہنی تو اس وقت اس کا وضو نہیں تھا, یا اس نے موزے پہنے ہیں چمڑے کے لیکن جب پہنے ہیں تو تب اس کا وضو نہیں تھا. اب وہ ان پہ مسح نہیں کر سکتا
کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں وہ نہیں پہنے تھے، ناپاکی کی حالت بے وضو تھا تب پہنے تھے۔ یہ ہے کہ موزے بھی اور جرابیں بھی وہ موٹی والی جب پہنی اس وقت اس نے وضو کیا ہوا تھا، لہذا اب اگر درمیان میں وضو ٹوٹ گیا ہے، نیا وضو کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو وہ ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ ایسے کر کے ختم ہو گیا انما الاعمال بالنیات۔ جی قیام دے وچ دونے ہاتھ کھول دینا، یہ قیام کی حالت میں یہ ہمارے ہاں احناف میں، شوافے میں اور فقہ حنبلی میں، جو ہمارے 4 بڑے اسکول آف تھاٹ ہے نا، اس میں سے 3 میں، اچھا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، ہم موازنہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی تسی گل آقا دی مننی ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ دی مننی ہے؟ یعنی ہم نا موازنہ یوں کرتے ہیں کہ حضور کی بات ماننی ہے یا فلاں فقہ دے امام دی مننی ہے۔ وہ بابا فقہ کے امام نے بھی جو بات بیان کی ہے وہ کس سے بیان کی ہے؟ اس نے اپنے گھر سے بیان نہیں کی، اس نے بھی بات کس سے کی ہے؟ آیات سے اور احادیث سے۔ وہ ایک نا عدالت میں فیصلہ آیا تو جج صاحب نے اس سے پوچھا خاتون سے، اس نے کہا ہاں بھائی فیصلہ میں قرآن دے مطابق کرا یا فلاں امام دے مطابق کرا؟ تو اب اس کا جواب ظاہر ہے آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کیا کہے گا؟ قرآن کے مطابق کرو۔ لیکن خاتون نے نا وہ بڑی دانا تھی، اس نے کہا نہیں وہ فلاں امام کے مطابق کرو۔ اس نے کہا ہے قرآن کے مطابق نہ کروں، امام کے مطابق کروں۔ اس نے کہا کہ جو امام نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ بھی انہوں نے کس سے نکالا ہے؟ قرآن سے۔ اور اب جو تو نے فیصلہ کرنا ہے تو نے بھی کس سے نکالنا ہے؟ تو نے بھی قرآن سے ہی نکالنا ہے نا۔ تو انہوں نے بھی کس سے نکالا تھا؟ قرآن سے۔ یقیناً ان کا کیلیبر تجھ سے کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ تو قرآن کو سمجھ کے ایک بات بیان کرے گا اور کہے گا یہ ٹھیک ہے، یہ کہاں سے دلیل آ گئی کہ جو میں قرآن سے سمجھ کے بیان کروں وہ ٹھیک ہے، اور جو کسی بڑے اتنے کیلیبر کے امام نے قرآن سے بات سمجھ کے بیان کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب میں اس کو کیسے، یا تو یہ ہونا کہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے بالکل خلاف ہے، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ جب دونوں نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا تو مائی نے کہا، اس نے کہا کہ تو نے جو فیصلہ کرنا ہے موازنہ قرآن اور امام کا نہ کر، موازنہ اپنا اور امام کا کر۔ موازنہ قرآن اور امام کا نہ کر، موازنہ اپنا اور امام کا کر، کہ تو نے بھی قرآن سے مسئلہ نکالا ہے، امام نے بھی قرآن سے مسئلہ نکالا ہے، تو میرے لیے زیادہ قابل اعتماد تیرا نکالا ہوا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کس کا نکالا ہوا مسئلہ ہے؟ امام کا نکالا ہوا مسئلہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ چیز ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 3 اسکول آف تھاٹ ہیں جن میں ہاتھ باندھنا ضروری ہے۔ اچھا پھر بات آئے گی کہ ہاتھ باندھنا یہ فرض بھی نہیں، یہ واجب بھی نہیں۔ میری بات آپ نے فالو کی ہے، میں بار بار اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ میں نے آپ کو 7 فرض بتائے ہیں، اس میں ہاتھ باندھنا ہے، میں نے آپ کو 10 کے قریب واجب بتائے ہیں، اس میں ہاتھ باندھنا آیا ہے نہیں آیا۔ تو یہ اس لیول کا نہیں ہے کہ جس میں کرنے یا نہ کرنے سے نماز ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہو، یہ اس لیول کا نہیں ہے۔ لہذا 3 ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، 3 ائمہ کے نزدیک ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ چھوڑنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ جس امام کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق کر لیں۔ سنت طریقہ کدھر باندھنا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ ناف کے نیچے، لفظ آیا تحت السرہ، کس کے نیچے؟ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھنا، اور اس طرح باندھنا کہ آپ کا یہ ہتھیلی یہاں پہ ہو اور آپ کی انگلیاں جو ہیں یہاں پہ، یہ جوڑ ہے یہاں پہ، وہ یہاں سے انگلیاں آگے ہوں اور یہ 2 انگوٹھا، اور اس سے آپ نے یوں اس کو ہلکا بنایا ہو، یہ سٹائل ہونا چاہیے ہاتھ باندھنے کا۔ تو سنت میں احادیث میں یہ باندھنے کا طریقہ ہے۔ باقی چونکہ یہ سنت ہے لہذا اس میں اگر آپ یوں بھی باندھ لیتے ہیں، یوں بھی باندھ لیتے ہیں، یوں بھی باندھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ زور دینے کی بجائے، لیکن ایک بندے نے یوں ہاتھ کر کے نماز پڑھی ہے تو انہیں نکل دیں جھوٹ بول رہے ہیں، ایک بندے نے اینج نماز پڑھی ہے لیکن وہ نکل کے کیا بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے، تو اتنے بدن والے کی نماز وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ ایک بندے نے اونچی آواز میں آمین کہا ہے
اور وہ جو نماز کے مقاصد ہیں اس میں وہ پورا ہی نہیں ہے. لوگوں کے دل توڑ رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے. اور ایک آدمی نے بڑے دھیمے لہجے سے آمین کہا ہے، لیکن وہ ان خرافات سے بچا ہوا ہے کہ میرے اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اصل چیز ہے خضوع و خشوع. یہ چیزیں جو فرض اور واجب سے نچلے درجے کی ہیں، ان میں کوئی ایسی شدت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا سلوار اوپر ہے نیچے ہے، اونچی آنکھیں ہے نیوی آنکھیں ہے، رفع یدین کیتا ہے یا نہیں کیتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن رفع یدین کرنا یہ نماز کے نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں سے ہے، یہ سنت ہے. صحابہ کرام کے ہمارے حدیث میں روایتیں کرنے کی بھی ملتی ہیں اور نہ کرنے کی بھی ملتی ہیں. لہذا ہمارے جو زیادہ ہم جس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کیا تھا. کیا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں کرتے تھے اور بعد میں آپ نے اس کو کرنا کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. لہذا نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو وہ پہلی والی روایتوں کے مطابق کرتے ہیں اور انہیں کر کے نماز میں مزہ آتا ہے، ان کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میرے استاد گرامی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، ان کا تسی اتنے لڑتے رہنا تے اوتھے جنت وچ کرن والے بھی ہونا ہے تے نہ کرن والے بھی ہونا ہے. یعنی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے اور رفع یدین نہ کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے. اور ہم یہاں پہ چونکہ ہمارے ذہن میں وہ اٹکا ہوا ہے حلال حرام، جائز ناجائز، درست غلط، تو ہم اسی چکر میں رہتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ وہ چیز کس لیول کی ہے. وہ اگر اس کا لیول فرض میں نہیں آتا، واجب میں نہیں آتا، نیچے سنت مستحب میں آ رہا ہے، تو اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا کیا ہوگا، میٹھا ہوگا. کوئی سمجھتا ہے کہ یہ گڑ ٹھیک ہے، میری نماز اس سے زیادہ میٹھی ہوگی، وہ ڈال لے. کوئی کہتا ہے کہ نہ کرنے کا گڑ میں ڈالوں تو زیادہ میٹھی ہوگی، وہ نہ کرنے کا ڈال لے. تو اس میں ایسی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اکثر بچے نا اکثر نماز میں شروع کرتے ہیں تو اڑا کے ان کو کڑاکے نکالنے یاد آ جاتے ہیں. یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے نماز میں انگلیوں کے پٹاخے نکالنا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اطمینان واجب کیا بتایا آپ کو. دوسری پہلی چیز بتائی تھی ترتیب، کہ سارے کام ترتیب سے کرنا واجب ہے. اور دوسرا بتایا تھا کہ ہر کام سکون سے کرنا واجب ہے. تو جب آپ پٹاخے نکالتے ہیں یا اچھا یہ بھی عائشہ صاحب نے سوال کیا تو بڑا اچھا ہو گیا. آپ قیام کر رہے ہیں، اچھا آپ کو کھجلی ہوئی، آپ نے ایک بار کی، شریعت کہتی ہے اوکے کوئی بات نہیں. آپ کو دوسری بار ہوئی، فقہاء نے جو اس سے اصول احادیث سے نکالے، دوسری بار آپ نے کر لی، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ کو تیسری بار ہوئی، تو جب آپ تیسری بار وہ کھجلی کرتے ہیں نا، تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ نے ایک واجب کو بائی پاس کیا ہے. اب آپ کے اوپر سجدہ صاحب کرنا کیا ہو گیا ہے، واجب. وہ جو آپ کے اوپر سکون و اطمینان واجب تھا نا، اچھا اس کا یہ مطلب ایک مرتبہ کی تو آپ نے تھوڑی مطلب 20 سیکنڈ کرتے رہے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. وہ کیا ہوگا، ایک ہی شمار ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے 2 سیکنڈ میں کی، پھر تھلے کر لیا، پھر دوسرے سے پھر کی، پھر نیچے، پھر کی، پھر نیچے. تو یہ اس جو سکون والا واجب تھا نا، آپ نے اس کو فالو نہیں کیا، لہذا آپ کے اوپر سجدہ صاحب کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. لہذا یہ پٹاخے نکالنا، یہ کرنا، یہ نماز میں سخت مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے، مطلب یہ اس لیول کا حرام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کرنے سے نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی لیکن اس میں ناپسندیدگی، کراہت آ جائے گی. ایک ایسی چیز آ جائے گی. آپ دیکھیں نا کسی کو گفٹ دیتے ہیں، ایک آپ گفٹ لیتے ہیں جب آپ کو منہ سے مارے آیا ہے میرے تو تحفہ ہی یاد، اور ایک آپ لیتے ہیں اس کو پیک کرتے ہیں، اس کے اوپر ہارٹ بناتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دعا لکھتے ہیں. تو دیکھیں نا اس کے اور اس میں دونوں میں فرق کتنا پڑ جائے گا. تو اس لیے نماز پڑھیں تو اس کو ہائیسٹ لیول پہ اخلاص سے، خضوع و خشوع سے، اس میں جتنی محبت ایڈ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ایسے ہی بس جان چھڑانے والی بات نہ ہو، بلکہ اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے اور سکون سے ہونی چاہیے. ہاں بھائی جان نے سوال کیا کہ فجر کی 2 سنتیں اگر رہ گئی ہیں اور مسجد میں آپ آئے ہیں تو نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو کیا وہ سنتیں پہلے پڑھیں گے اور پھر فرضوں میں شامل ہوں گے یا وہ بعد میں؟ اس کی نا احادیث کے اندر بڑی ڈیٹیل موجود ہے.
میں آپ کو سمپلی اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. ویٹ کریں یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ طلوع ہو جائے. یہ ایک حدیث ہے. اچھا دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں وہ ان کے اجر کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ سنتیں ضرور پڑھنی ہیں. سنتیں ضرور پڑھنی ہیں. اب یہ 2 حدیثیں ہو گئی. اچھا تیسری حدیث ہے کہ فجر کی نماز ہو گئی تھی تو حضور نے دیکھا ایک آدمی پڑھ رہا ہے. تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے فجر کی سنتا رہ گیا میں وہ پڑھ رہا تھا. آقا نے خاموشی اختیار فرمائی. اب یہ 3 حدیثیں ہیں. اب ان تینوں سے ہم نے مسئلہ نکالنا ہے. کچھ دوستوں نے مسئلہ نکالا. انہوں نے کہا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے آئیں اور اگر فرض کھڑے ہو گئے ہیں نا تو آپ سنتوں میں شامل نہ ہو, فوراً کس میں شامل ہو؟ فرضوں میں. اور فرض پڑھنے کے بعد آپ فوراً اپنی کیا پڑھ لیں؟ 2 سنتیں پڑھ لیں. یہ انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا. اور یہ بھی ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم غلط یا درست والے کیٹیگری میں نہیں رکھیں گے, یا اس کو حلال اور حرام میں نہیں رکھیں گے, جائز اور ناجائز میں نہیں رکھیں گے. وہ ٹھیک ہے, وہ اس پہ عمل کر لیں. ہمارے جو ائمہ نے احادیث سے استدلال کیا نا, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس راستے میں زیادہ حدیثوں پہ عمل ہو جائے. جو حضور کے فرامین ہیں نا ان میں زیادہ حدیثوں پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے. اور ان کا آپ وہ سنتیں پڑھنی بھی ہیں, وہ بھی چھوڑنی نہیں ہے. دوسرا حضور کی حدیث ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے. اس پہ بھی عمل کرنا ہے, اس پہ بھی عمل کرنا ہے. اب انہوں نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار میں تیزی سے 2 سنتیں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں, تو وہ ایک کونے میں جا کے کہیں سائیڈ پہ جا کے جس سے وہ جماعت ڈسٹرب نہ ہو. ہم تو اسی جگہ پہ شروع کر دیتے ہیں نا, یا گھر میں پڑھ کے آئے اور بہتر ہے گھر میں سنتیں پڑھ کے آئے, یا پھر کسی کونے میں جا کے 2 رکعتیں سنت کی وہ مختصر کر کے پڑھے اور آ کے فرضوں میں شامل ہو جائے. اور ایک بندہ سوچتا ہے کہ نہیں میں جو سنتاں نے معاملے چ پیا تھے ادھر نماز ختم ہو جائے گی, میری نماز امام کے ساتھ مجھے نہیں ملے گی, تو وہ سنتیں ڈراپ کر دے اور آ کے امام کے ساتھ فرضوں میں شامل ہو ڈائریکٹ. اب اس کے بعد فقہاء نے کہا کیونکہ دوسری حدیث ہے حضور کی کہ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی, لہذا وہ کہتے ہیں کہ پھر ویٹ کرو اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر کیا کرو 2 سنتیں ادا کر لو. تو دونوں طریقے موجود ہیں. اگر آپ فرضوں کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں جیسے باقی دوست پڑھتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے نزدیک, کیونکہ ہم حلال حرام یا جائز ناجائز یا درست غلط والے لوگ نہیں ہیں. ہم ان چیزوں کے گریڈوں کو سمجھتے ہیں. لہذا اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد پڑھ لیں. تو دونوں صورتوں میں پڑھی جا وہ کیا جا سکتا ہے, کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت جو آپ قرآن مجید کی 14 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان پہ سجدہ کیا ہو جاتا ہے. اچھا یہ نماز میں بھی واجب ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کوئی آیت سجدہ آپ نے پڑھی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. اچھا واجب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر بھولے سے رہ گیا ہے تو آپ اینڈ پہ کیا کر لیں؟ سجدہ صاحب کر لیں. میں نے واجب کا یہ آپ کو بتایا نا کہ جو 30 چیزیں واجب ہے نا ان میں ایک یہ بھی ہے. اگر بھولے سے سجدہ تلاوت آپ نہیں کر سکے تو اینڈ پہ آپ سجدہ صاحب کر لیں, بس اس سے نماز مکمل ہو جائے گی. اور اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ نیت کر کے, اور نیت دل کا نام ہے, وہ لمبے چوڑے جملے بولنے کا نام نہیں ہے کہ آپ لمبے چوڑے جملے بولنا افضل ہے کہ اس سے بندہ زیادہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے کہ آپ میں کئی دوست آتے ہیں وہ آ کے تو پہلے وہ ٹائم ادھر لگا دیتے ہیں 2 رکعت نماز فرض عبادت اللہ تعالیٰ دی منہ طرف کعبہ شریف دے, وہ ان چیزوں میں کوئی ضروری نہیں ہے یہ بولنا منہ سے. یعنی آپ کے دل میں موجود ہے, دل کے ارادے کا نام نیت ہے, تو آپ آ کے شامل ہو جاتے ہیں. تو سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ نیت کریں کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے جس کی وجہ سے اس کے سامنے سجدہ کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا ہے. آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں, اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے.
اور وہاں 2-3 دفعہ 5 دفعہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اپنے ذوق کے مطابق پڑھ کے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے سے سر کو کیا کیا؟ اٹھا لیا، بس سجدہ مکمل ہو گیا. اس میں سلام پھیرنا یا اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہے، تو بس سجدہ کرنا اللہ اکبر کہہ کے اور سجدے سے سر کو اٹھا لینا، بس یہی سجدہ ہے. حضور نماز ادا کرنے ہیں جماعت کے نام کی امام صاحب کے پیچھے خشوع خضوع کے نال سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ ایک نال ساتھی کرتا ہے وہ بلند آواز کے نال کہہ رہے ہیں کہ جڑا آدمی نال دا او بلند آواز پڑھن نال وہ ڈسٹرب ہوندا ہے، توجہ بٹ رہی ہے اس کی. یا اس واسطے مناسب ہے یا ان کے مناسب ہے یا حضرت اپنا. بہت اچھا سر، میں بتاتا ہوں. اچھا ایک اور بات ہے، میں آپ سے سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مسجد میں آئے نا تو مسواک ضرور کر کے آئیں، مسواک ضرور کر کے آئیں. یہ جو طہارت ہے نا، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی ستھرائی یہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. پھر حضور کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ طہارت ایمان کا لازمی حصہ ہے. لفظ ہے کسی چیز کا نا پارٹ ہونا، حصہ ہونا، اس کے لیے عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے جز، ایک ہے شطر. جز اور شطر میں پتہ کیا فرق ہے؟ جز ایسے حصے کو کہتے ہیں کہ وہ نکال بھی دے تو چیز قائم رہتی ہے. مثلا ہماری انگلیاں ہمارے جسم کا کیا ہے؟ جز ہے. یہ اگر خدا نخواستہ کٹ بھی جائیں تو جسم کیا رہے گا؟ قائم رہے گا. آنکھ جز ہے، نکل بھی جائے تو بندہ قائم رہے گا. پاؤں جز ہے، کٹ بھی جائے تو بندہ موجود رہتا ہے. بعض جز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مائنس کریں تو ساری چیز ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. کسی کا دل نکال لیں تو وہ باقی ساری چیزیں ہیں لیکن وہ ختم ہو جائے گا. دماغ کسی کا ڈیمیج کر دیں وہ ختم ہو جائے گا. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ کا ایسا جز ہوتی ہیں کہ جن کو علیحدہ کرنے سے ساری چیز ہی کیا ہوتی ہے؟ اس کو شطر کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے طہارت کو جز نہیں کہا، طہارت کو شطر کہا ہے کہ اگر کسی بندے کی عبادت میں طہارت نہیں ہے نا، صفائی ستھرائی، تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ ٹوٹل چیز کا یہ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو مسجد میں بعض سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون پتہ ہے کیا بنایا ہوتا؟ کوئی بندہ مسجد میں آتا نا اور اس کے منہ سے پیاز کی، لہسن کی اسمیل آ رہی ہوتی یا کوئی اور اسمیل والی کوئی چیز کھا کے آتا، تو بندے اپوائنٹڈ تھے، وہ اس کو پکڑتے اور اس کو نہ بھگاتے ہوئے وہ جنت البقیع کے اینڈ پہ چھوڑ کے آتے. مطلب آپ کا آرڈر تھا کہ اس کو مسجد میں رکنے نہیں دینا، اس کو پکڑو اور اس کو وہ دور مسجد سے چھوڑ کے آؤ اور وہاں پہ اسے کہو کہ جب تک تمہارے منہ کی اسمیل ختم نہیں ہوتی تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو بعض دوست آتے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یقین جانیے بڑی الجھن ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی سانس سے اتنی بری اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ پھر وہ سبحان ربی العظیم یا توجہ یا وہ دھیان کا وہ یہی اللہ سے مانگ رہا تھا، یا اللہ کسی طریقے نہ لے نماز چھیتی کی ہو جائے، پوری ہو جائے اور میں یہاں سے نکلوں، اس سے دور ہوں. یعنی اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو جب بھی مسجد میں آئے وہ کسی کی اذیت کا سبب نہ بنے. آپ کی وجہ سے کسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے تو باہر کچھ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور بڑی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے پردہ ہٹا کے آپ نے فرمایا کہ تم آہستہ نہیں پڑھ سکتے؟ اتنا اونچا پڑھ رہے ہو تم، تو تمہیں خبر نہیں کہ ان کی نماز تمہارے قرآن پڑھنے سے کیا ہو رہی ہے؟ ڈسٹرب ہو رہی ہے. فرمایا دھیما پڑھو، آہستہ پڑھو تاکہ تمہاری وجہ سے ان کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. تو ہمیں بھی معاملوں کا بہت زیادہ، خاص طور پہ موبائل فون، ہم اس کو بالکل کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے. یعنی جب اس کی گھنٹی بجتی ہے نا، خدا کی اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں بدبختی کوئی نہیں ہے. ایک ہے کبھی کوئی سال میں 1-8 بار یاد ہی نہیں رہا اور آپ کے موبائل کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اور ایک یہ کہ ہر نماز میں ہی آپ کی گھنٹی بجتی ہے اور آپ نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ کسی کے موبائل کی گھنٹی اتنے سارے نمازیوں کی نماز کو ڈسٹرب کرے اور ان کی توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے.
آپ آئے تھے اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے، اور آپ کی اس چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ نحوستیں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہ جس سے کسی دوسرے کو ڈسٹربنس ہوتی ہو، اس سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے، اور آپ اپنے اس لیول میں رہیں کہ جس لیول میں آپ کی وجہ سے کسی کی عبادت میں فرق نہ پڑے۔ نماز ہو رہی تھی، پیاز کے متعلق بات کی ہے، یہ کس طریقے سے پیاز مثلا بندہ کھائے پھر مسجد میں نہ آئے؟ اگر اس نے پیاز کھا لیا ہے دوسرے کے لیے کہ مسجد میں اب جماعت سے جماعت کے ساتھ آتی ہے، آپ وہ کیا کرے؟ مسجد میں نہ آئے؟ بالعموم جو کچا پیاز ہوتا ہے نا جی، کچا پیاز، اور وہ بھی اب تو ہر شے ماشاءاللہ 10 نمبر ہو گئی ہے، اب تو وہ پیازوں کے اندر بھی وہ سمیل یا وہ ٹیسٹ یا وہ تاثیر نہیں رہی۔ ایسا پیاز کہ جس کے کھانے کے بعد آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، اگر وہ سالن میں پکا ہوا ہے اور سمیل کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مطلب ہر وہ چیز جس کے کھانے کے بعد، خالی پیاز نہیں ہے، آپ نے کوئی اور ڈش کھائی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے ایک خاص قسم کی سمیل آ رہی ہے جو دوسروں کو نارمل ماحول میں نہیں رہنے دے رہی، تو آپ جو ہے وہ اس کو بھی ختم کر کے آئیں۔ آپ مسواک کریں، اچھے طریقے سے اس کو صاف کریں، اور آپ فیل کریں کہ نہیں آپ یار میرے سانسوں میں بدبو نہیں ہے، کوئی سمیل ایسی نہیں جو دوسرے کو ڈسٹرب کرے، تو آپ مطلب وہ سمیل نہیں آنی چاہیے، سمیل نہیں آنی چاہیے، وہ ختم کر کے آپ مسجد میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ پیچھے نہ رہ جائے، ایک شخص ہے اس کو بھولنے کی عادت، جب بھی وہ نماز پڑھتا اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب آخری حالت میں آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے مجھ سے غلطی میں نے سجدہ صحیح کرنا ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود وہ دونوں طرف سلام پھر اس کو سجدہ صحیح کرنا یاد ہی نہیں کرتا۔ وہ جب تک کوئی ایسا عمل جو نماز کے منافی نہیں ہے، کہ اس نے سلام تو پھیر دیا ہے لیکن اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی، وہ وہاں سے اٹھ کے اس نے اس کا سینہ قبلہ سے پھرا نہیں ہے، یا اس کا وضو نہیں ٹوٹا، یعنی وہ ایسا عمل جو نماز کے وہ نہیں کیا، وہاں پہ وہ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھا ہوا ہے نا، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میرے کو مسٹیکس ہوئی، اصل میں سجدہ صاحب کیتا سی نہیں کیتا، تب بھی کر لے، تب بھی ہو جائے۔ دوسرا سوال میرا، یہ جو ہم ٹخنوں کے اوپر نماز پڑھنے کے اوپر کرتے ہیں، کیا یہ صرف نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے؟ بنیادی طور پہ اس دور میں یہ تکبر کی علامت تھی، لمبی لمبی سلواریں اور لمبے لمبے تہبند پہننا یہ تکبر کی علامت تھی، غرور کی علامت تھی۔ مقصود ٹخنے چھپانا نہیں ہے، اگر ٹخنے چھپانا مقصود ہوتا تو پھر جرابیں پہننے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، موزے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹخنے چھپانے یا ظاہر کرنے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ تھا اس زمانے میں تکبر اور غرور کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس چیز کو ٹارگٹ کیا جو آپ کے اندر کیا پیدا کرتی تھی، تکبر۔ تو چونکہ اس دور میں یہ تکبر کی بہت بڑی علامت تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ بڑے بڑے جو دولت والے تھے وہ لمبی لمبی تہمت، لمبی لمبی سلواریں پہن کے لوگوں کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سختی اس لیے فرمائی۔ تو ہر وقت ٹخنوں کا جو ہے وہ اس سے خالی رہنا جو ہے اس کا ظاہر آتے ہوں، سلوار جو ہے وہ بہت نیچے نہ ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ ہر وقت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ فرض میں شامل ہیں نہ واجب میں شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے حضور کے، آ کر عرض کرتے ہیں آقا جی میرے جسم کی فزیک اس طرح سی ہے کہ میں بار بار وہ اوپر کرتا ہوں تیمم، پھر وہ کیا کرتا ہے نیچے چلا جاتا ہے، میں پھر اوپر کرتا ہوں وہ پھر نیچے ڈھلک جاتا ہے، اور اس سے میرے ٹخنے جو ہیں وہ چھپے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ تو یہ کام جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، غرور کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، لہذا اس میں کوئی وہ ان چیزوں میں نہیں شامل کہ جس کے اوپر آپ شدت اختیار کر لیں کہ نہیں ایسے ہی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک سوال اور میرا، یہ جو مونچھیں ہیں اس کے متعلق آسم کا کیا حکم ہے، یہ کس حد تک ہونی چاہیے؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ منہ کے اندر داخل ہو رہی ہے، وہ مکروہ ہے، وہ مکروہ ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بات نہیں یہ جائز ہے، وہ ایسے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح حکم ہے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست رکھو، مونچھیں پست رکھو آپ کی مونچھیں۔ اور یہ تو میڈیکلی بھی مطلب آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں تو وہ بھی کہے گا کہ بڑی مونچھیں اور بال آپ کے منہ میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، لہذا مونچھوں کا پست رکھنا کہ اتنا رکھنا کہ جس سے وہ آپ کے اندر نہ جائے، منہ کے اندر نہ جائے، تو اس
اس میں کرنی چاہیے، کم کرنی چاہیے. اچھا میں یہ ایک نا سوال، آپ ذرا تشریف رکھیے گا. یہ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ بار بار کسی کو ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو اس سلسلے میں نا ایک گزارش سماعت فرما لیں کہ اگر تو وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بار بار وضو کرتا ہوں پھر ٹوٹتا ہے، اور اگر میں اسی چکر میں رہا تو نماز کا ٹائم کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نماز کا ٹائم ہی چلا جائے گا. اب وہ شرعی طور پہ معذور ہے، اب وہ بندہ شرعی طور پر کیا ہے، معذور ہے. وہ وضو کرے، سکون سے نماز پڑھے، اس ایک وضو کے ساتھ اس نماز کے ٹائم میں وہ نماز بھی پڑھے، وہ قرآن بھی پڑھے، وہ سارا کچھ کرے. وہ چاہے اس دوران اب 100 بار بھی اس کو فیل ہو رہا ہے نا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ نہیں ٹوٹا، اس کا وضو قائم ہے، شریعت کہتی ہے. ہاں جب اگلی نماز کا ٹائم آئے گا تو وہ پھر نئے سرے سے کیا کرے، وضو کرے، نئی نماز کے لیے فریش وضو کر لے. تو اگر وہ اس طرح کا وہ عذر کا معاملہ ہے شرعی معذور ہونے کا، لہٰذا اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اور بعض اوقات اچھا ہم چیزوں کو بھی نا تھوڑی سی ریلیکسیشن کو ہم خود ہی پھر اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی جہاں تک شریعت کے احکام پہ عمل، یہ میں کسی دن نا یہ چونکہ تفصیل طلب بات ہے، کرسی پہ نماز پڑھنا، کرسی پہ نماز پڑھنا، تو حاجی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ معاملہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہے. چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے نا تو ہم فوراً کس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، کرسی پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ شفٹنگ ایسی ہوتی ہے جس سے نماز ہوتی نہیں. دیکھنا قیام فرض تھا، اب ایک بندہ نماز سے پہلے بھی قیام کر سکتا ہے، نماز کے بعد بھی وہ 10 15 20 منٹ کھڑے ہو کے لوگوں سے کیا کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ قیام کر سکتا ہے. لیکن وہ قیام کو اگر مس کر رہا ہے نا تو وہ فرض کو مس کر رہا ہے، تو یہ نماز نہ ہونے کا سبب بنتا ہے. لیکن یہ ذرا ڈیٹیل طلب مسئلہ ہے، ہم کسی دن انشاءاللہ ایسی نشست رکھ کے نا اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. بندے کرسی پہ بیٹھے پیچھے ٹیل لگا کے بیٹھتے ہیں، بہت بعد میں نے لوگ دیکھے وہ سو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کافی تفصیلات ہیں، اور یہ کرسیاں یہ پچھلے کوئی 10 15 سالوں میں ہی آئی ہیں. مجھے بچپن میں یاد ہے مسجد میں ایک بھی کرسی نہیں ہوتی تھی، ایک بھی کرسی نہیں ہوتی تھی. اگر کسی کو پرابلم ہے نا تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کوشش کرے کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے جس حد تک بھی پاسبل ہو. لیکن کرسی پہ بھی بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. لیکن وہ پھر وہی طریقہ ہوگا کہ اگر ہم شریعت کے اس کیٹیگری میں آئیں کہ جہاں ہمارے لیے کنسیشن ہو تو پھر وہ کنسیشن یوز کرنی چاہیے. ایسے ہی اس کو بغیر ہم اس پہ آتے ہی نہیں اور وہ کنسیشن یوز کرنی شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم وہ شریعت کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو گئے. اب میں اسی پہ اپنی نشست کو سمیٹتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ عورتوں کا رکوع اور سجدہ کرنا، عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں بہت سے فرق ہے، بہت سے فرق ہے. مطلب آپ اسی سے اندازہ کر رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی تخلیق اللہ نے ایک جیسی نہیں کی ہے. ان کی تخلیق میں کتنے فرق رکھے ہیں، صلاحیتوں میں کتنے فرق رکھے ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں اللہ نے کتنے فرق رکھے ہیں. یعنی وہ عورت کے مسائل جو ہیں وہ مرد سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. نماز میں بھی اسی طرح مرد اور عورت کی نماز میں کئی اعتبار سے فرق ہے. میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کی لو تک، اور عورت ہاتھ اٹھائے گی اپنے کندھوں تک، ٹھیک ہے، وہ اوپر ہاتھ نہیں کرے گی، وہ اپنے مطلب عورت کی نماز کے اندر شریعت نے ایک بات رکھی ہے کہ جتنا میکسیمم سمٹ کر اپنے آپ کو سکیڑ کر جتنا وہ نماز پڑھے. دیکھنا آپ کے لیے افضل نماز کون سی ہے تو مسجد میں آ کے پڑھے، اور آقا نے فرمایا عورت کے لیے افضل نماز وہ ہے جو وہاں پڑھے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. دیکھو کتنا بڑا فرق ہے کہ مرد کے لیے افضل نماز وہ ہے کہ جو وہ مسجد میں با جماعت آ کے پڑھے، اور عورت کے لیے افضل نماز کون سی ہے کہ وہ گھر کے سین میں بھی نہ پڑھے، گھر کے کامن روم میں بھی نہ پڑھے، بلکہ اپنے پرائیویٹ روم میں کہ جہاں اسے نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور نہ باپ دیکھ سکے، نہ بیٹا دیکھ سکے، نہ بھائی دیکھ سکے، وہ بالکل خلوت میں نماز، وہ اس کے لیے سب سے افضل ترین نماز ہے.
تو اس میں جتنا سمٹ کر سکڑ کر معاملات میں اسی طرح سجدہ کرنا ہے تو مرد اور عورت کے سجدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مرد جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے یہ دونوں پہلو بھی جدا ہوتے ہیں, بازو ساتھ نہیں لگے ہوتے, اس کے جو ہے وہ پیٹ بھی رانوں کے ساتھ نہیں لگا ہوتا, اس کی رانے جو ہیں وہ پنڈلیوں کے ساتھ نہیں لگی ہوتی, بلکہ ڈسٹینس ہو تو پھر وہ سجدہ پراپر ہوتا ہے. لیکن عورت کے لیے اس میں بالکل الٹ ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ بھی اپنے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو, ٹانگیں بھی اس کی اس طرح سکڑی ہوئی ہو, اور وہ بالکل اس طرح سجدہ کرے کہ جس سجدہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی ایسا منظر نہ بنے کہ جو دیکھنے والے کے لیے فتنے کا سبب بن سکے. تو اس کی نماز میں عورت کی اور مرد کی نماز میں بہت زیادہ فرق ہے. چھوٹی شرٹ پہننے کی وجہ سے اصل میں دوست نا اپنے 7 بج گئے تو شرٹ پہننے کی وجہ سے کمر نظر آتی ہے اکثر لڑکوں کی. کیا بیٹے؟ کمر نظر آتی ہے پیچھے اکثر لڑکوں کی. بھائی نے کہا کہ شرٹ جو ہے وہ بعض بچوں نے شارٹ پہنی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے پیچھے سے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پشت نظر آتی ہے. یہ غلط ہے. انسان کا جسم کو ڈھانپنا یہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے, ستر عورت. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے دیکھنا مرد کا جو سطر ہے نا وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, اتنے یعنی گھٹنوں کے یہ نیچے سے لے کر ناف تک پورے اس کے سرکل میں کوئی حصہ بھی اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو بعض اوقات جب آپ سجدے میں بچے جاتے ہیں تو وہ پینٹ نیچے بہت زیادہ پہنی ہوتی ہے, شرٹ جو ہے وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے, تو بعض اوقات وہ انسان کے وہ حصے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی نماز کو ٹوٹل ویسے ہی باطل کر دیتے ہیں. لہذا اس سلسلے میں بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے. بے شک اوپر شرٹ چھوٹی پہنی ہے لیکن نیچے بنیاد جو ہے وہ بڑی پہن لے, وہ بڑی پہن لے یا شرٹ ہی بڑی پہنے. جب اللہ اس کے رسول کی بات, میں نے کہا نا کہ اس میں آپ جتنا آداب کا خیال رکھیں گے نا, جتنا پینٹ پہن کر نماز پڑھنے میں, ٹراؤزر پہن کر پڑھنے میں, شرٹ پہن کر ہاف بازو والی شرٹ, سلیو لیس شرٹ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن آپ وہ لیول نہیں پاتے جو لیول آپ سے شریعت چاہتی ہے. جو شریعت آپ سے چاہتی ہے نا وہ لیول آپ کو نصیب نہیں ہوتا. بعض دوستوں نے بچوں نے پینٹیں وہ اتنی ٹائٹ پہنی ہوتی ہیں کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو جیسے عورت کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فتنے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بے ریش ہے, اس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور اس نے وہ اوپر سے لباس بھی ایسا پہنا ہوا ہے, تو شیطان ہے نا وہ انسان کو فوری طور پہ کسی نہ کسی سوچ اور وسوسے میں ڈالتا ہے. تو آپ دوسروں کی نماز میں اگر فتنہ ڈالنے کا سبب بن رہے ہیں تو آپ اللہ کے گھر میں آ کے خیر حاصل کرنے کی بجائے شر کما کے جا رہے ہیں. تو لہذا اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کہ لباس بھی وہ ہو جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. میرا سوال ہے مسلمانوں کے لیے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اکثر مومن جو ہیں وہ فلاح ہی پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے حی علی الصلاۃ. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں. ہاں حی علی الصلاۃ, ہاں جی وہ لفظ ہے, تو یہ فلاح پڑھتے ہیں. اکثریت میں دیکھی فلاح پڑھتے ہیں. اچھا نہیں فلاح بھی تو ہے نا بیچ میں. وہ حی علی الفلاح ہے. ہاں جی حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الفلاح پڑھتے ہیں. نہیں ایسا کرتے. ہاں نہیں اکثر دوست تو ٹھیک ہی پڑھتے ہیں. اگر ایسا ہے مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, اگر ایسا ہے تو غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت جگہ سے سنے ہیں. نہیں میں تھوڑی غلط بالکل ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. چلو کوئی نہیں, وہ تو پھر ان کا انفرادی معاملہ. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں اسی ضمن میں بھائی جان نے جو سوال کیا ہے, بعض اوقات نا اکبر کہنے کی بجائے نا وہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لائٹ نہیں نہ ہوتی تو پیچھے وہ کسی کو شوق ہوتا ہے مکبر بننے کا کہ اونچی آواز میں کہتا ہے, تو وہ اکبر نہیں کہتا, وہ کیا کہتا ہے اکبر, اللہ اکبر, آپ کو لمبا کر دیتا ہے. یہ لمبا کرنا یہ آپ کی نماز کو باطل کر دیتا ہے, مطلب اس سے بالکل ہی معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنا یا تکبیرات پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے سیکھنا کہ اللہ اکبر ہے تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے, اکبر ہی کہنا چاہیے, یا اللہ ہے تو اسے اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو
تو لہٰذا جو تلفظ کسی لفظ کا بنتا ہے وہی کہنا چاہیے. سر جی ایک شخص نے 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے. ایسا یہ نا انفرادی مسئلہ ہے، مجھ سے بعد میں پوچھے گا. آپ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں ایک اور نشست رکھوں گا. ہم زکوٰۃ کے حوالے سے نشست رکھ لیں گے. باقی انڈیویجولی آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ہر ایک کا جواب دینے کی. تو آج ہم نے نماز کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو ہے ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. کوشش کریں کہ یہ باتیں ہمارے تک نہ رہیں بلکہ ہمیں اس سے آگے دوستوں کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. جی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ اگر شرعی گزر نہ ہو اور امام کے پیچھے نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ صف بھی نہ چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں، صف بے شک آپ جہاں مرضی ہو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ناک پہ رکھیں اور وہاں سے نکلیں. آپ کا ناک پہ ہاتھ رکھنا اس چیز کی علامت ہوگی، سارے سمجھ جائیں گے کہ اس کا وضو، یہ وضو کے لیے جا رہا ہے. اور وہ جو پیچھے صفوں والے ہیں وہ اس کو گزرنے کا کیا دیں، راستہ دیں. وہ اس کے لیے تھوڑی سی کشادگی پیدا کریں تاکہ وہ ایزیلی گزر جائیں. وہ فوراً بے وضو ایک بھی رکن ادا نہیں کرنا چاہیے. فوری طور پہ آپ جائیں، وضو کر کے آ کے پھر نماز کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں. اور اگر آپ کے وضو کرنے کے دوران نماز جو ہے وہ گزر گئی ہے تو بعد میں اپنی پڑھ. اگر امام کا وضو ختم ہو گیا تو امام کا اگر وضو ختم ہو گیا تو یہ بھی بہت اچھا قاضی صاحب نے بات پوچھی ہے. تو وہ بھی مصلی چھوڑ کے جب پیچھے ہٹے گا نا تو پیچھے جو مؤذن ہے یا کوئی ایسا آدمی جو پکا نمازی ہے جسے کو نماز کے مسائل کا پتہ ہے، وہ سمجھ جائے کہ ہمارے امام صاحب کا وضو جو ہے وہ قائم نہیں رہا، وہ وضو کے لیے جا رہے ہیں. وہ پیچھے مصلی چھوڑ کے ہوگا تو پیچھے صف سے کوئی ایک بندہ جو ہے جو صاحب علم ہو یا وہ پکا نمازی ہو یا وہ مؤذن ہو، وہ فوری طور پہ مصلی کی طرف چلا جائے اور جہاں سے نماز چل رہی تھی وہیں سے نماز جاری رہے گی. اور وہ جا کے بس وضو کر کے دوبارہ آ کے وہ نماز میں اب وہ ریپلیس آ کے دوبارہ نہیں کہے گا کہ چھٹ میرا مصلی دوسرے دن ہو گیا. مطلب وہ آ کے اب پیچھے ساتھ میں شامل ہو جائے گا اور اس نماز کو جو مؤذن ہے وہ یا جو آدمی مصلی پہ گیا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں کہ وہ مصلی چھوڑے اور اس کی جگہ اس کا کوئی کیا بن جائے، خلیفہ بن جائے. وہ مصلی پہ آ جائے اور نماز کو مکمل کروا دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله. اے مالک کونین، تیری رضا کے لیے تیرے یہ بندے تیرے حضور کی حاضری کے آداب سیکھتے رہے. پروردگار عالم، ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو اپنے دین کی تعلیمات کے لیے شرع صدر کی دولت عطا فرما. ذہنوں کو کشادگی عطا فرما. ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ، سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہماری جتنی بھی غلطیاں ہم سے ماضی میں ہوتی رہی ان کی معافی عطا فرما. آنے والی زندگی میں ہمیشہ نماز اپنے حضور کے شایان شان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں سے نحوستیں دور فرما، زندگیوں سے نحوستیں دور فرما اور اپنی رحمتوں برکتوں سے فیضیاب فرما. اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے رب دو عالم، تیرے محبوب علیہ السلام مجلس علم میں جلوہ افروز ہوئے تھے. مالک کونین، ان کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ مجلس علم بپا کی اور بیٹوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے اپنی نیند کو بھلا کر تیرے دین کو سیکھنے کا شرف حاصل کیا. اے اللہ، اس کے صدقے ہمیں آخری سانس میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ سب دوستوں کا. جزاک اللہ.